نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے ٹرمپ کی تجارتی جنگ کے اثرات۔ کالم نگار ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے احسن اقبال کی۔ اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ گزشتہ دنوں امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 ممالک کی درآمدی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا، جس کے تحت کمبوڈیا پر 49%، ویتنام پر 46%، بنگلہ دیش پر 37%، چین پر 34%، پاکستان پر 29%، بھارت پر 26%، جاپان پر 24%، یورپی یونین پر 20%، برطانیہ اور ترکی پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے غیر ملکی گاڑیوں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان بھی کیا۔ تاہم عالمی رد عمل دیکھنے کے لیے امریکہ نے چند ہی گھنٹوں بعد اپنے جوابی ٹیرف کا نفاذ 90 دن کے لیے مؤخر کر دیا، جس سے عالمی اسٹاک مارکیٹس میں قدرے بہتری آئی۔ امریکی صدر نے جوابی ٹیرف کو اقتصادی آزادی جبکہ دنیا نے اسے عالمی تجارتی جنگ قرار دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکی مصنوعات پر 58% ٹیکس چارج کرتا ہے۔ جوابی ٹیرف سے جو رقم ملے گی اس سے مقامی ٹیکسوں میں کمی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ اس کا ٹیرف 0 ہو جائے تو اسے اپنی مصنوعات امریکہ میں تیار کرنا ہوں گی، جس سے امریکہ میں صنعت کاری کو فروغ ملے گا، معیشت مضبوط ہوگی اور ہم امریکیوں کو سستے داموں مقامی طور پر اشیاء فراہم کر سکیں گے۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں میں اضافہ اور یورپی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی دیکھی گئی، اور صرف 14 دنوں میں امریکی اسٹاک مارکیٹ S&P نے $4 کھرب کا نقصان کیا، جبکہ نیسڈیک اور ڈاؤ جونز بھی کریش ہوئے، جن کے نقصانات برطانیہ کی GDP کے برابر ہیں۔ امریکی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا کے شیئرز کی ویلیو میں بھی $125 ارب کی کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ امریکی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی NVIDIA کی شیئرز کی قیمت میں $1.5 کھرب کی کمی ہوئی۔ اس طرح ٹیسلا اور NVIDIA کا مجموعی نقصان $1200 ارب تک پہنچ گیا۔ قارئین، ٹیرف کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک امریکی خریدار ایک جینز $10 میں پاکستان سے خریدتا ہے تو اب اسے اس پر 29% کسٹم ڈیوٹی ادا کرنا پڑے گی اور اسے یہ جینز $12.9 میں پڑے گی، یعنی اب امریکی خریدار کو $2.9 فی جینز اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ لیکن اگر یہ خریدار ترکی سے جینز خریدتا ہے جس پر کسٹم ڈیوٹی صرف 10% ہے تو اسے یہ جینز $11 میں پڑے گی، یعنی وہ فی جینز $1.9 اور 1 لاکھ جینز کی شپمنٹ پر $1,90,000 بچا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ پاکستان کے بجائے ترکی سے اشیاء امپورٹ کرنے کو ترجیح دے گا، جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ متاثر اور صنعتیں بند ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی باہمی تجارت $7.3 ارب ہے، جس میں امریکہ سے پاکستان ایکسپورٹ $2.15 ارب اور پاکستان سے امریکہ ایکسپورٹ $5.15 ارب ہے، جس میں زیادہ تر ٹیکسٹائل مصنوعات شامل ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ہوم ٹیکسٹائل، تولیے، نٹ ویئر اور جینز کی بڑی مارکیٹ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ والمارٹ جیسے ٹیکسٹائل کے امریکی بڑے خریدار اضافی ٹیرف کو کس طرح لیتے ہیں۔ نئے ٹیرف لگانے سے امریکہ کو سالانہ $600 ارب اضافی ریونیو حاصل ہوگا، لیکن امریکہ میں ٹیکسٹائل اور روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ امریکی ٹیرف کے جواب میں چین نے امریکی مصنوعات پر 125%، یورپی یونین نے 25% اور کینیڈا نے 25% جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھونچال آ گیا۔ PSX میں ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ 6000 پوائنٹس کی کمی ہوئی اور انڈیکس 1,20,000 کی بلند ترین سطح سے کم ہو کر 1,14,000 پوائنٹس پر آ گیا، جبکہ سونے کی قیمت میں 10,000 فی تولہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جوابی ٹیرف کو امریکی صدارتی الیکشن میں کیے گئے وعدوں کی تکمیل اور امریکیوں کے لیے اچھا قدم قرار دے رہے ہیں، جبکہ معاشی تجزیہ نگار تجارتی جنگ سے عالمی تجارت میں اس سال 3% کمی کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔
جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد، نئی صنعت کاری، مینوفیکچرنگ میں کمی اور بے روزگاری اور افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ اس تجارتی جنگ سے ٹرمپ کے دوست اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا بھی شدید بحران کا شکار ہے، جو اب تک $472 ارب کا نقصان کر چکی ہے، اور سرمایہ کار ٹیسلا سے اپنی سرمایہ کاری نکال رہے ہیں، جس سے ٹیسلا کے شیئرز کی ویلیو 30% کم ہو چکی ہے، جبکہ امریکہ کی اے آئی کمپنی NVIDIA کا اوسطاً یومیہ نقصان $16.7 ارب ہے، جس کی وجہ امریکہ کی موجودہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں امریکہ کے اضافی ٹیرفز پر بحث جاری ہے۔ میں نے بھی پاکستان پر اضافی ٹیرف اور اس کے اثرات پر قومی اسمبلی میں تقریر کی اور وزیر تجارت جام کمال کو تجویز دی کہ وہ فوراً پاکستان پر امریکی جوابی ٹیرف میں کمی کے لیے اپنا وفد امریکہ بھیجیں اور بتائیں کہ اس اقدام سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں کمی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور ہم IMF اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے ایکسپورٹرز کو مقابلاتی حریفوں چین، بنگلہ دیش، ویتنام اور کمبوڈیا کے امریکی مارکیٹ شیئر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جن پر آج امریکی ٹیرف ہم سے زیادہ ہے، تاکہ ہم امریکی خریدار کی پہلی ترجیح بن سکیں۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔